السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے گھر کا بیدی۔ جمال الدین نے اپنے فالج زدہ جسم کے ساتھ اپنی سوئی ہوئی بیوی کا گلا دبانے کی مکمل کوشش کی، مگر فالج زدہ جسم کے ساتھ وہ اپنی بیوی کا گلا دبانے میں ناکام رہا، اور الٹا اس کی بیوی نے جاگ کر اس کی خوب پٹائی کی اور مار مار کر زخمی کر دیا، اور اوپر سے خوب جلی کٹی بھی سنائی کہ اس بیمار مردے کو پکا کر کھلاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، اور اوپر سے یہ مجھے یہ صلہ دے رہا ہے کہ میرا ہی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میں اس کی خدمت نہ کرتی تو یہ کسی اولڈ ہوم میں پڑا ہوتا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا اور لوگوں نے زلیخا کے ہاتھوں سے جمال الدین کو بمشکل بچایا۔ فالج زدہ ہونے کے باوجود جمال الدین نے اپنی بیوی کا گلا دبانے کی کوشش کیوں کی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میں ہوں ہارون حسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارون حسرت۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں جمال الدین کی کہانی کی طرف۔ جمال الدین نے فالج زدہ ہونے کے باوجود اپنی بیوی کا گلا دبانے کی کوشش کر کے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اس کی بیوی زلیخا کا کردار ہی ایسا تھا کہ اس کا گلا دبایا جاتا۔ یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب جمال الدین بالکل تندرست اور اچھا بھلا تھا اور مکان بنانے والے مستریوں کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ وہ بہت غیرت مند تھا۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی اس کی بیوی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے۔ جمال الدین کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ جمال الدین ایک دن مزدوری کرتے ہوئے گر پڑا اور ایسا زخمی ہوا کہ دوبارہ کام کرنے کے قابل نہ رہا، بلکہ فالج کا مریض بن گیا، اور اس کی گزر اوقات اہل محلہ کے صدقات و خیرات پر ہونے لگی۔ جمال الدین کے لیے کمائی کرنا تو دور کی بات، اپنا جسم ہلانا تک مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بہت مجبور ہو گیا تھا، اوپر سے 3 بیٹیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ اہل محلہ کے صدقات و خیرات سے ان کا چولہا تک جلتا رہتا تھا۔ اہل محلہ کے صدقات و خیرات سے ان کا چولہا تو جلتا رہتا تھا، مگر بیٹیوں کا بوجھ اتارنا مشکل نظر آتا تھا۔ اسی سوچ نے جمال الدین کو زخمی سے فالج زدہ بنا دیا تھا۔ صدقات و خیرات دینے کے لیے محلے بھر کے مرد اور عورتیں بلا جھجک ان کے گھر آنے لگے تھے۔ ملک لال خان محلے میں سب سے امیر تھا۔ اس کی اپنی 10 گاڑیاں تھیں۔ ملک لال خان شریف آدمی تھا، لیکن اس کا بیٹا ملک ذیشان ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا۔ ملک ذیشان نے صدقات و خیرات دینے کی آڑ میں جمال الدین کی بیوی زلیخا کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لیے۔ ملک ذیشان دل کھول کر جمال الدین کے خاندان پر خرچ کرتا، اور بدلے میں جمال الدین کی بیوی سے اس کی قیمت بھی ناجائز تعلقات کی صورت میں قبول کر لیتا۔ جمال الدین نے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ کر اس کو منع کیا کہ ملک ذیشان سے صدقات و خیرات نہ لیا کرے، مگر زلیخا نے ڈانٹ ڈپٹ کر جمال الدین کو خاموش کروا دیا۔ فالج زدہ جمال الدین سوائے خاموشی کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ جمال الدین سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور خود کو خاموش رہنے کا عادی بنا لیا، کیونکہ اس کی بیوی نے دھمکی دی تھی کہ اگر میرے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو تمہیں گھر رکھنے کی بجائے اولڈ ہومز میں بھیج دوں گی، وہاں پڑے گلتے سڑتے رہو گے۔ زلیخا کی اس دھمکی سے خائف ہو کر جمال الدین نے زلیخا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور زلیخا اور ملک ذیشان جب چاہتے اور جو چاہتے کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جمال الدین دونوں کو دیکھتا مگر کچھ کر نہ پاتا تھا، بلکہ مر مر کر جیتا رہا اور اپنا وقت گزارتا رہا۔
وہ دن جمال الدین کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جب اس کی بیوی زلیخا اور ملک ذیشان نے اپنے دھندے میں جمال الدین کی بڑی بیٹی کو بھی شامل کر لیا۔ اس دن جمال الدین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج یا تو وہ مر جائے گا یا زلیخا کو مار ڈالے گا۔ جب زلیخا رات کو سوئی تو اس نے اپنے فالج زدہ جسم کے ساتھ اس کا گلا دبانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہا۔ لوگوں نے موقع پر تو جمال الدین کو بچا لیا مگر بعد میں ملک ذیشان نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے جمال الدین کو اولڈ ہوم میں بھی داخل کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو ایسے گھنونے کھیل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہارون حسرت کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا کسی ایسے ہی نئی اور سچی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔